السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین کی طرف سے ایک اعتراض اکثر آتا رہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اگر تقلید کرتے ہو تو صرف امام ابو حنیفہ کی کیوں کرتے ہو، صحابہ کی نہیں کرتے ہو، باقی ائمہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایک تو ان کو تقلید تو ویسے بھی پسند نہیں ہے، حالانکہ وہ خود بیچارے تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے بارہا ان سے یہ سوال کیا ہے کہ بھئی آپ قرآن کی ایک آیت بھی ہمیں بغیر تقلید کے نہیں پڑھ کر سنا سکتے، اگر سنا سکتے ہو تو بغیر تقلید کے سناؤ۔ بہرحال اس طرح کی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ غیر مقلدین کا تقلید کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، یہ تو کھلی بات ہے۔ لیکن اس چیز پر وہ اعتراض کرتے ہیں، تقلید کا رد بھی کرتے ہیں، لیکن خاص ان کا جو اعتراض ہے وہ یہ کہ آپ لوگ امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو۔ اس سے یہ چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان کے دل میں امام ابو حنیفہ کے لیے انتہا درجے کی نفرت ہے، بغض ہے، بہرحال الگ بات ہے۔ تو اس طرح کے وہ سوال کرتے ہیں، ہمارے علماء نے بہت سارے جوابات دیے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں جو اس سوال کا جو جواب آپ کی خدمت سنانا چاہتا ہوں، متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کی طرف سے ایک بہترین جواب ہے، بہترین جواب آپ سنیے گا، بڑا زبردست جواب ہے، اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ ویڈیو شیئر کریں گے۔ تو سن لیجئے متکلم اسلام کی بات کہ انہوں نے اس چیز کا جواب کیسے دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید ہم کیوں کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے آپ سے ایک بات کہنی ہے، اگر تقلید آپ نے کرنی ہی تھی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی کی کر لیتے، امام کی کرنے کی کیا ضرورت تھی، صحابہ کی کر لیتے۔ کیا صحابہ میں اتنا بڑا کوئی عالم نہیں تھا جس کی آپ تقلید کرتے؟ آپ نے صحابہ کو چھوڑ کے امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کی ہے؟ ذرا بات اچھی طرح سمجھنا۔ میں نے کہا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقلید کریں تو ہمیں ایک چھوٹا سا اشکال ہے کہ ان کے بعد پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ سارے مسئلے حضرت ابو بکر صدیق نے تو نہیں بتائے نا، تو پھر ہمیں ایک اور تقلید کرنی پڑے گی۔ حضرت فاروق اعظم کی تقلید کر لیں تو بعد میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کرنی پڑے گی، سارے مسئلے فاروق اعظم نے تو بیان نہیں کیے۔ اگر ان کی تقلید کر لیں تو بعد میں علی رضی اللہ عنہ کی کرنا پڑے گی، کیونکہ سارے مسئلے عثمان غنی رضی اللہ عنہ امت کے سامنے پیش نہیں فرمائے۔ ہم نے کہا ایسے آدمی کی تقلید کرو کہ جس کے بعد پھر کسی اور کی تقلید کی ضرورت باقی نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین امام ابو بکر ہیں، ان کے جانشین حضرت عمر ہیں، ان کے جانشین عثمان ہیں، ان کے جانشین حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ تو رسول اللہ کے علوم صدیق اکبر کے پاس ہیں، صدیق اکبر کے پاس قرآن بھی ہے، علوم نبوت بھی ہے، اپنے فتاوے بھی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس قرآن بھی ہے، احادیث بھی ہیں، اور صدیق اکبر کے فتاوے اور اپنے فتاوے بھی ہیں۔ حضرت عثمان کے پاس قرآن بھی ہے، علوم نبوت بھی ہے، صدیقی اور فاروقی فتوے بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، صدیقی فاروقی عثمانی فتوے بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے علوم کو لے کر مدینہ سے کوفہ چلے گئے ہیں، تو سارے اپنے علوم لیے اور کوفہ آگے۔ اللہ نے کوفہ میں شخص پیدا کر دیا جس کا نام نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، جن کے پاس قرآن بھی ہیں، علوم نبوت بھی ہیں، صدیقی فاروقی عثمانی علوی فتوے بھی ہیں، اور صحابہ کرام کے علوم بھی ہیں، اپنا اجتہاد بھی ہے۔ اس کو امام اہل بلخ خلف بن ایوب فرماتے ہیں، سار العلم من اللہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسار منہ الی اصحابہ والتابعین بسار منہم الی الامام ابی حنیفہ۔ اللہ نے علوم نبوت کو دیے ہیں، حضور نے علوم صحابہ کو دیے ہیں، صحابہ نے تابعین کو دیے ہیں، اور تابعین نے اپنے علوم امام ابو حنیفہ کو دے دیے ہیں۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ جس پر سب کے علوم یکجا جمع ہیں۔ اب ان کے بعد کسی اور بندے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ ان کے چھوڑ کر ہمیں وہاں جانا پڑے کہ کچھ علوم باقی تھے جو ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ اس لیے ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر لی۔